بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رکوع کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ تسلی دے رہے ہیں اور ضدی اور عناد اور لڑائی میں مبتلا لوگوں سے اعراض کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، وَإِن اور اگر، یہ ان عربی گرامر میں حرف شرط کے طور پر استعمال ہوتا ہے، دو جملوں پر داخل ہوتا ہے۔ اس کے پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں۔ کذبو کا شرط ہے، آگے فقل لی، یہ فا جزائیہ ہے، آگے والی جزا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، کذبو یہ ایک فعل ہے اور اس کے ساتھ کاف ضمیر لگی ہوئی ہے، یہ باب تفعیل ہے۔ دیکھیں درمیان والا حرف مشدد ہے، یہی باب تفعیل کی علامت اور نشانی ہے۔ یہ ماضی میں جمع مذکر ہے۔ اور اگر وہ جٹلائیں کا آپ کو، اور اگر وہ آپ کو جٹلائیں، یعنی دلائل ملنے کے بعد بھی وہ آپ کو جٹلائیں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فقل، تو آپ کہہ دیں، لی میرے لیے، عملی یہ عمل اس کی اضافت ہے یا ضمیر کی طرف، میرا عمل ہے۔ وَلَكُمْ لام کا معنی لیے، کم کا معنی تمہارے، اور تمہارے لیے۔ عملکم یہ عمل کم تمہارا عمل، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، یعنی میں اپنا فرض ادا کر چکا، تم سمجھانے پر بھی نہیں مانتے، تو اب میرا تمہارا راستہ الگ الگ ہے۔ تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو، میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں۔ جیسے ایک مشفق طبیب، یعنی جو بیمار پر بڑا مہربان ہو، کسی بیمار کو دیکھتا ہے، لیکن جب وہ بیمار ناقابل علاج ہو جاتا ہے، لا علاج مریض بن جاتا ہے، اور مریض ڈاکٹر اس سے نا امید ہو جاتا ہے، تو اس نا امیدی اور اعراض سے، یعنی اب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے اس بیمار سے، اس سے طبیب کو راحت ملتی ہے کہ میرے جو ہمت میں تھا میں نے وہ کر دیا۔ چنانچہ فرمایا اگر حجت اور دلیل قائم ہونے کے بعد بھی یہ آپ کو جٹلائیں، اپنی ضد پر اڑے رہیں، تو آپ ان کے قبول سے نا امید ہو جائیں، اور آخری بات ان سے کہہ دیں کہ میرا کام تمہیں سمجھانا تھا، میں سمجھا چکا۔ نہیں مانتے تو اب تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو، میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ وَإِن كَذَّبُوكَ اور اگر وہ آپ کو جٹلائیں، یعنی اپنے جٹلانے پر قائم رہیں، تو آپ کہہ دیں میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ انتم یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے جس کا معنی ہے تم، مذکر کے لیے آتی ہے تم سب۔ بریئون یہ بریئون عربی گرامر میں صفت مشبہ کا وزن آتا ہے فعیل، اسی سے ہے بریئن، یہ صفت مشبہ ہے۔ اسی کے آخر میں دیکھیں یہ واو نون لگی ہے، اور یہ واو نون عربی میں جمع مذکر سالم کی علامت ہوتی ہے۔ انتم بریئون تم بری ہو، تم بری ہو کس سے؟ یعنی بری کا مطلب جواب دے نہیں ہو۔ مما دو لفظ ہیں، ایک ہے من، اس کے ساتھ ملا ہے ما، تو نون ساکن کے بعد میم آئے تو نون بھی میم بن جاتا ہے۔ من سے ما جو، تو ترجمے میں با محاورہ کرنے کے لیے اس سے جو، تم بری ہو، تم جواب دے نہیں ہو اس کے جو، اعملو یہ عاملہ یا عملو، سمع یسمع، یعمل فعل مضارع ہے، یہاں حمزہ متکلم کی علامت،
جس کا ترجمہ میں عمل کرتا ہوں. تم بری ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں. وَأَنَا اور میں بری ہوں یا جواب دہ نہیں ہوں مما اس سے جو یا اس کا جو تعملون وہاں اعمل ہے یہ میں کے لیے تا تم اور واو نون آخر میں آیا یہ جمع کی علامت جو تم عمل کرتے ہو یعنی تمہارے عمل کا میں ذمہ دار نہیں نہ ہی مجھ پر اس کا کوئی گناہ ہوگا تم اپنے عمل کے خود ہی جواب دہ ہوگے انتم بریئون تم بری ہو تم جواب دہ نہیں ہو مما اس کے جو اعمل میں عمل کرتا ہوں وانا بریء اور میں بری ہوں میں جواب دہ نہیں ہوں مما اس کا جو تعملون تم عمل کرتے ہو وَإِن كَذَّبُوكَ اور اگر وہ آپ کو جٹلائیں فَقُلْ تو آپ کہہ دیں لی میرے لیے عملی میرا عمل ہے وَلَكُمْ اور تمہارے لیے عملکم تمہارے عمل ہیں تم بریئون جواب دہ نہیں ہو یا بری ہو مما اس سے جو یا اس کے جو اعمل میں کرتا ہوں وانا بریء اور میں جواب دہ نہیں ہوں مما اس کا جو تعملون تم عمل کرتے ہو اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے سامنے بیٹھنے والے لوگوں کے حالات سے آگاہ کیا یا آپ کی دعوت کو سننے والے لوگوں سے آگاہ کیا کہ وَمِنْهُمْ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ من اس کا معنی اگرچہ سے ہے لیکن من یہ تبعیضیہ ہے من تبعیضیہ بھی ہوتا ہے بیانیہ بھی ہوتا ہے یہ تبعیضیہ ہے یعنی جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں اس کا معنی بعض ہے تبعیضیہ کا مطلب کہ اگر ہم اس کی جگہ پر لفظ بعض رکھیں تو ترجمہ صحیح ہو تو ترجمہ ہوگا ان میں سے بعض ہم ضمیر کا ترجمہ ان میں سے یہ جمع ضمیر متصل ہے اور ان میں سے کچھ یا بعض من اس میں موصول ہے جو یستمعون استماع یہ باب افتعال ہے سین حرف اصلی ہے یستمع ایک ہوتا ہے سامع یسمع اس کا معنی بھی ہے سننا اور یہاں ہے استماع اس میں تا اور الف کا اضافہ ہوا اس کا معنی ہے پوری توجہ سے سننا تو یہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافروں کے لیے پوری توجہ سے سننے کا ذکر ہے کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو توجہ سے سنتے ہیں جو توجہ سے سنتے ہیں کس کو الی کا یہ الہ اس کا صلہ ہے عربی کے اندر افعال کے بعد خاص حروف جارہ آتے ہیں یہاں یستمع کے لیے مناسب حرف جر وہ الہ ہے دو لفظ ہیں ایک ہے اس میں الہ دوسرا ہے کاف خطاب یہ کاف خطاب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ضمیر اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے الہ کا معنی طرف ترجمہ آپ کی طرف وہ توجہ سے سنتے ہیں آپ کی طرف با محاورہ آپ کو یعنی آپ کی بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں اب کانوں سے تو سن رہے ہیں لیکن چونکہ ان کے سینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عداوت بری ہوئی ہے اس لیے ان کا سننا نہ سننا برابر ہے گویا در حقیقت یہ لوگ بہرے ہیں
वमिनहुम, और इनमें से बाज, मन वो हैं जो यस्तमिऊन इलैक, आपकी बात पूरी तवज्जो से सुनते हैं। अफा अंत, हमजा का माना क्या, फा का माना पस, अंत का माना आप। तुस्मिउ, एक है सामिया यस्माउ, इसका माना है सुनना। एक है अस्मा युस्मिउ, ये बाबे इफ़ाल है, इसका माना है सुनाना। फ़अंत तुस्मिउ, ये ता सेकंड पर्सन और मुखातब को जाहिर करने के लिए है। क्या फिर आप, या क्या पस आप, तुस्मिउ सुनाएंगे, क्या फिर आप सुनाएंगे किसको, असुम्मा, सुम अरबी में कहते हैं बहरों को। ये सुम, ये जमा है असम की, असम का माना बहरा, ये उसकी जमा है। क्या फिर आप बहरों को सुनाएंगे, अगरचे वो कुफ्फार और मुशरिकीन कानों से सुनने वाले थे लेकिन सुनकर अमल नहीं करते थे, तो ये सुनना भी ऐसे ही है जैसे उन्होंने सुना ही नहीं, तो उनको इसी दर्जे में रखा गया कि वो बहरे हैं। क्या फिर आप बहरों को सुनाएंगे। वलौ कानू, वाव का माना और, ये वलौ लौ का माना होता है अगर, लेकिन जब इससे पहले वाव आ जाए तो इसका तर्जमा करते हैं अगरचे। ये भी तर्जमा आप कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं खौ। अगरचे तर्जमा इसका अगरचे ही है, अगरचे। कानू, ये काना उससे माजी में जमा है, वो थे। ला याकिलून, अकल नहीं रखते। ये याकिलून फेल मुदारे है, मुदारे मनफी। अगरचे वो अकल ना रखते हों, यानी क्या आप बहरों को सुनाएंगे अगरचे वो अकल ना रखते हों, यानी अकल से भी कोरे हों। जैसे कि एक आदमी जब अंदर दिल ही में आपके बारे में अदावत रखता है और फिर जो आप उनको बात कर रहे हैं कान यूं लगा रहे हैं जैसे तवज्जो से सुन रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर से कुड़ रहे हैं आप पर। और दूसरा, फिर उनके पास अकल भी नहीं है कि आपकी बात में गौर व फिक्र कर सके। गोया समाअत और अकल दोनों से महरूम हैं, तो वो आपकी बात भला कैसे समझ सकते हैं। वमिनहुम, और इनमें से कुछ, मन जो यस्तमिऊना कान लगाते हैं, इलैका आपकी तरफ, या ये करें पूरी तवज्जो से सुनते हैं आपकी बात को। अफा अंत, तो क्या आप, ये फा का माना तो भी कर सकते हैं आप, तुस्मिउ सुनाएंगे, असुम्मा बहरों को, वलो खौ या अगरचे, कानू ला याकिलून वो अकल ना रखते हो। अब उनका एक और हाल भी बयान किया। एक तो वो आपकी तरफ देखते ऐसे हैं, सुनते ऐसे जैसे पूरी तवज्जो से सुन रहे हो। इसी तरह उनमें से बाज जब आप गुफ्तगू करते हैं तो अपनी आंखों से उन मोजज़ात को, आपकी फजाइल को, आपके कमालात को जाहिरी आंखों से देख रहे होते हैं, लेकिन दिल के अंधे हैं। बसारत तो मौजूद है लेकिन बसीरत मौजूद नहीं। तो अब ये गोया के अंधों की तरह हैं। जाहिर बात है, आप उनको हक का रास्ता दिखा रहे हैं, देखने के बावजूद भी उस पर नहीं चल रहे, तो ऐसे हैं जैसे नबीना है। वमिनहुम, और इनमें से कुछ या इनमें से बाद, मन वो हैं जो यंजुरु, नाज़रा यंजुरु, इसका माना है देखना, जो देखते हैं, इलैका आपकी तरफ, यानी आपके शमाइल को, खसाइल को, मुअजिज़ात को पूरी तवज्जो से टिकटिकी बांध के देख रहे हैं। लेकिन अफा अंत, तो क्या आप, तो फा का तर्जमा क्या, हमजा का अंत आप,
تہدی، ہدا یہدی اس کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا. تو کیا آپ راہ دکھا دیں گے، رہنمائی کر دیں گے یا راہ دکھا دیں گے؟ کیونکہ ہدایت کے دو معنی آتے ہیں جیسے میں پہلے بھی بتا چکا. ایک ترجمہ ہے راستہ دکھانا جو انبیاء کا مقصد ہے، ایک ہے منزل پر پہنچانا، یہ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے. تو کیا آپ راہ دکھائیں گے، رہنمائی کریں گے؟ العمی، یہ عمی اعما کی جمع ہے. اعما نبینے شخص کو کہتے ہیں، اندھوں کو، یعنی دل کے اندھے ہیں تو حقیقت میں گویا اندھے ہیں. تو کیا آپ اندھوں کو دکھا دیں گے؟ ومنہم، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ینظر دیکھتے ہیں الیک آپ کی طرف. افانت، تو کیا آپ تہدی راستہ دکھا دیں گے اندھوں کو؟ واو اور ظاہری بات ہے اندھے کو تو کوئی بھی نہیں دکھا سکتا جب اسے نظر ہی نہیں آتا، حالانکہ ان کو نظر آتا تھا لیکن نظر آنے کے باوجود چونکہ یہ اس پر چلتے نہیں تھے، اس لیے یوں کہا گویا کہ یہ آنکھوں سے ہی نبینا ہے. ولو کانوا لا یبصرون، ولو اگرچہ، یہ پہلے بھی گزر گیا. کانوا لا یبصرون، کانا فعل مضارع پہ آتا ہے اسے ماضی استمراری کے لیے. اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں، یہ ابصر یبصر اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، بصارت سے ہے نا، یعنی اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں تو کیا آپ انہیں راہ حق دکھا دیں گے؟ یعنی کان رکھتے ہیں، نگاہ رکھتے ہیں اس توقع پر کہ آپ ہمارے دل پر تصرف کر دیں، یعنی کان رکھنے کے باوجود آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے، آپ کی بات کو لیتے نہیں. تو ایسے جیسے کانوں سے سماعت سے ہی محروم ہے، آنکھیں رکھتے ہیں لیکن چونکہ آپ کی بات کو آپ راستے کو دیکھتے نہیں جو آپ دکھاتے، گویا وہ آنکھوں سے ہی محروم ہے، آنکھوں سے نبینا ہے، انہیں نظر ہی نہیں آتا. اب اس آیت کا لفظی ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض، من جو، ينظر دیکھتے ہیں، الیک آپ کی طرف. افانت، تو کیا آپ تہدی راستہ دکھائیں گے، راہ دکھائیں گے، العمیہ نبینوں کو، اندھوں کو، ولو اگرچہ، کانوا لا یبصرون وہ نہ دیکھتے ہوں، اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں تو کیا ان کو آپ راستہ دکھا دیں گے؟ چنانچہ اگلی آیت مبارکہ میں اس بات کی وضاحت کی کہ یہ لوگ جو خود گمراہی کے اندر مبتلا ہیں پھر جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو یہ اللہ ان پر ظلم نہیں کر رہا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں. اللہ نے تو آنکھ دی، دل دیا، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اور قابلیت بھی دی، لیکن انہوں نے خود ضائع کر دی. ان اللہ، ان بے شک، اللہ اللہ تعالی، لا یظلم ظلم نہیں کرتے، ظلم یظلم ظلم سے ہے، کس پر؟ الناس لوگوں پر. لا یظلم کے اندر ہوا فاعل ہے جو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ اللہ ان کا اسم ہے اس وجہ سے منصوب ہے. بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، شیئن کچھ بھی، ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتے. ولیکن، یہ لاکن بھی حرف مشبہ بالفعل ہے، اپنے اسم کو نسب دیتا ہے، لیکن یہ ولیکن جہاں آتا ہے تو ولیکن اور لیکن، الناس لوگ، اللہ تو ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ، انفسہم اپنی جانوں پر، انفس یہ نفس کی جمع ہے، جان کو کہتے ہیں،
ہم غائب کی ضمیر ہے، اور پیچھے الناس بھی جمع ہے اور غائب ہے، کیونکہ اس میں ظاہر غائب کے درجے میں ہی ہوتا ہے، اس لیے ترجمہ یہ کریں گے اپنی جانوں پر، لیکن لوگ اپنی جانوں پر یظلمون، یہ فعل مضارع ہے یا مضارع کی علامت، اور آخر میں واو نون جمع کی علامت، لیکن لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی خود ظلم کرتے ہیں، حق کو قبول نہ کرنا، اپنی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے راہ راست پہ نہ چلنا، تو یہ خود اپنی جان پر ظلم ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یظلم، ظلم نہیں کرتا، الناس، لوگوں پر، شیئن، کچھ بھی، ولیکن، اور لیکن، الناس، لوگ، انفسہم، اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ جل شانہ ان کی میدان محشر کی حالت کو بیان کر رہے ہیں، میدان محشر کی ہولناکی کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ یوم، اور جس دن، یہ یوم مضاف ہو رہا ہے بعد کی طرف، اور جس دن، یحشرہم، حشر یحشر، اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، حشر، میدان حشر کو میدان حشر اس لیے کہتے کہ اس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ یحشر بھی فعل مضارع ہے، ترجمہ جمع کرتا، جمع کرے گا، اور جس دن جمع کرے گا کون، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور جس دن جمع کرے گا اللہ، ہم، ان کو، مراد میدان محشر میں، کأن، یہ کأن ہو یا کأن نہ ہو، دونوں کا معنی ہوتا ہے گویا کے، یعنی جب ان کو جمع کیا جائے گا تو پھر انہیں کیا محسوس ہوگا، گویا لم یلبسو، لابس، یلبسو، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، یہ یلبسونا تھا، لم کی وجہ سے آخر سے نون گر گیا، اور یہ ہمیں واو بتا رہی، کیونکہ مضارع میں واو جمع کی علامت ہے، اور مضارع میں جب جمع آتا ہے تو آخر میں نون بھی آتا ہے، تو لم کی وجہ سے وہ نون گر گیا، لم یلبسو، وہ نہیں ٹھہرے یا نہیں رہے، دونوں تو میں سے کوئی بھی ترجمہ کر لیں، الا، مگر، ساعہ، ایک گھڑی، یہ ساعہ عربی میں بطور وقت کے بھی استعمال ہوتا ہے، ساعہ کا معنی وقت، ساعہ گھنٹے کے بھی استعمال ہوتا ہے، ایک گھنٹہ، ساعہ بطور لمحہ کے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ ایک لمحہ، ایک گھڑی، یعنی جب میدان محشر کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو عمر بھر کا عیش و آرام اس قدر قلیل اور حقیر نظر آئے گا کہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرے ہی نہیں، اور افسوس کریں گے کہ ساری عمر کیسے فضول اور بیکار گزار دی، یعنی جیسے کوئی آدمی گھنٹہ دو گھنٹہ آپس میں گپ شپ میں بیکار گزار دیتا ہے تو یوں انہیں لگے گا کہ زندگی ساری ایسے ہی تھی، گھنٹہ دو گھنٹہ یا ایک لمحہ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا، کأن، گویا کہ، لم یلبسو، وہ نہیں رہے، وہ نہیں ٹھہرے، کہاں، فی الدنیا، الا ساعہ، مگر ایک لمحہ، ایک گھڑی، من، من کا معنی سے، من النہار، وہ من آخر میں اس کے اوپر یہ من ساکن تھا، عربی میں جب دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں تو اکثر پہلے ساکن کو زیر اور کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے، لیکن من چونکہ نون بھی ساکن ہے، آگے لام بھی ساکن ہے، یا نون مشدد، ان میں پہلا نون ساکن ہے، تو من کو زبر کی حرکت دی جاتی ہے، جب دو ساکن جمع ہو تو اس کو پہلے زبر کی حرکت، النہار، دن کا، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر دن کا ایک، دن کی ایک گھڑی، پورا دن بھی نہیں، دن کی ایک گھڑی ٹھہرے، یتعارفون، تعارف
یتعارف، اس کو کہتے ہیں عربی گرامر میں باب تفاعل. اس کے اندر شروع میں تا اضافی ہے اور پھر الف، یہ زائد حروف ہے. اس کی خاصیات میں ہے مشارکہ، جانبین سے کسی عمل کا پایا جانا. وہ پہچانیں گے، آپ کہہ دیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرا، یہی مشارکہ، اسی کو مشارکہ کہتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو وہ پہچانیں گے. بینہم، بینا کا معنی ویسے درمیان ہوتا ہے، ہم اپنے، لیکن جب یہ اس طرح آتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے آپس میں. وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، یعنی یہ نہیں کہ میدان محشر میں پہچان نہیں ہوگی، بلکہ بالکل آپس میں پہچان ہوگی. قد خسر، تحقیق، قد فعل ماضی پہ آئے تو تحقیق کے معنی میں ہوتا ہے. خسر، نقصان اٹھایا یا خسارے میں رہا. الذین، یہ اس میں موصول میں جمع ہے، خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے. الذین اس میں موصول جو یا جن کے ساتھ ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو آپس میں پہچانیں گے. آگے اللہ فرما رہے تحقیق خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا، کذبوا، ابھی گزرا پیچھے، جنہوں نے جھٹلایا. کس کو؟ بلقاء اللہ. دیکھیں با حرف جر ہے، لقاء یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہے ملاقات. اللہ، اللہ کی، یہ لقاء بغیر الف لام کے ہے. آگے لفظ اللہ نام ہے. جب بغیر الف لام کے اسم کے بعد نام آئے تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے. مراد اللہ کی ملاقات. اللہ کی ملاقات سے مراد قبر سے اٹھ کر زندہ ہو کر رب کے سامنے پیش ہونا ہے، یعنی آخرت. تحقیق خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو جھٹلایا. جب جھٹلایا تو کوئی عمل کیا ہی نہیں اس کے لیے، تو بڑے نقصان میں رہے. وما کانو، واو اور ما نہیں، کانو تھے وہ، اور نہیں تھے وہ، محتدین، یہ محتدن اس کے لیے جمع ہے. جمع کی علامت یہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہے. اس کو بھی جمع مذکر سالم کہتے ہیں. دو بڑی علامتیں، آخر میں واو نون ہو یا نون ہو لیکن یا سے پہلے زیر ہو. محتد کا معنی ہوتا ہے ہدایت یافتہ، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے، یا نہیں تھے وہ ہدایت یافتہ. ظاہری بات ہے جو آخرت کو جٹلانے والا ہو وہ کہاں ہدایت یافتہ ہوگا. تو یہ سراسر نقصان میں ہی رہیں گے میدان محشر میں. اس لیے آخرت کا عقیدہ ہی انسان کو درست رکھنے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. جب اسے ہوتا ہے نا کہ میں نے مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، تو پھر اپنی زندگی کا ہر قدم وہ احتیاط سے رکھتا ہے، پھونک پھونک کر بڑی احتیاط سے زندگی گزارتا ہے. وَيَوْمَ، اور جس دن، يَحْشُرُهُمْ، اللہ انہیں جمع کرے گا، کأن گویا کہ، لم یلبسوا وہ نہیں رہے، الا کہاں نہیں رہے دنیا میں، مگر ساعتن ایک گھڑی، من النہار دن کی، یتعارفون وہ پہچانیں گے ایک دوسرے کو، بینہم آپس میں. قد خسر البتہ خسارے میں رہے یا تحقیق خسارے میں رہے، الذین وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ اللہ کی، اللہ سے ملنے کو. با کا معنی یہاں سے کے ساتھ کیا گیا، اللہ کی ملاقات کو. وما کانوا اور نہیں تھے وہ، محتدین ہدایت پانے والے. یعنی جو آخرت کا منکر ہے تو یہ ہدایت یافتہ نہیں بلکہ یہ گمراہ ہے. اللہ ہمیں ہدایت یافتہ طبقے میں ہی زندہ رکھے، اسی پر موت دے.